ایک خودکشی کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ عائشہ نام کی ایک لڑکی ہے انڈیا میں، جو جہیز نہ ملنے پر اور اس طرح کے مسائل تھے تو اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اپنے ماں باپ کو کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں اور میں مر رہی ہوں۔ ماں باپ بیچارے رو رہے ہیں، روک رہے ہیں، لیکن نہیں میں جا رہی ہوں، اور جا کے بالآخر وہ مر جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ حقیقت ہے یا فیک ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں حقیقت ہے، ہو سکتا ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ فیک ہے، بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے، نہ میں نے اس کے والدین سے فون پہ بات کی، مجھے نہیں پتا، لیکن بظاہر حقیقت لگ رہی ہے، فیک لگتا نہیں ہے کہ فیک ہے۔ تو اس میں لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم، ہائے بیچاری کے ساتھ زیادتی، ہائے یہ دیکھو یہ جہیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں اکثر بیانات میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، جب قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں کسی اور چیز سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلام ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کافی ہے۔ عقل پرستوں کا کام ہے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں، جو اسلام کو نہیں مانتے وہ جو بھی کمنٹس کریں، وہ اس لڑکی پہ ترس کھائیں، ہائے بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے بیچاری کے ساتھ، اور یہ معاشرہ یوں کر رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ کرتے رہیں۔ ہمیں قرآن و سنت سے جو معلوم ہدایات ملتی ہیں، ہمیں خودکشی کرنے والے پر ترس کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل اس کائنات میں ہمارے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا۔ فی الحال سرسری غور سے دو واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں خودکشی کرنے کے نبی کے دور میں، سرسری غور سے، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں۔ ایک واقعہ، میدان جنگ میں ایک شخص نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے، لڑے ہیں مسلمانوں کے لیے، بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ان کی تعریف کی کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے آج مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ میں۔ صحابی کہتے ہیں میں بہت فکر مند ہوا، میں ان کے تعاقب میں لگ گیا کہ دیکھوں یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، تو زخموں کی تکلیف برداشت نہ کی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اسلام کے لیے لڑے، راہ خدا میں زخم اٹھائے، تھوڑی سی آزمائش رہ گئی تھی کہ ان زخموں کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور وہ تکلیف بھی یقیناً بہت زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں میں برداشت اور حوصلہ آج سے کروڑا گنا زیادہ تھا۔ بظاہر تو یہ جنگ اللہ ہی کے لیے ہے نا، وہ تو آپ پھر کچھ بھی کہتے رہے، منافق تھے یا کیا تھے، صحابی تھے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو زمینی حقیقت، جو ظاہری ایک نقشہ بتا رہا ہے کہ کس کے لیے لڑے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جان کس کے لیے دی؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کس کے لیے؟ اب تکلیف اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پین کلر فوراً کھا لی جائے اور آرام آ جائے۔ ان کو پتا تھا یہ 6-7 مہینے کی تکلیف ہے، یہ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس تکلیف میں ویسے ہی مر جاؤں کل پرسوں ترسوں جا کے۔ اتنی اذیت کہ برداشت نہیں ہو رہی، تو اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ہلاک۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ کہاں گئے ہیں؟ آگ میں۔ تو یہ خودکشی معمولی جرم بولو نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ، ایک شخص نے خودکشی کی جو کلمہ گو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو قوم کا مقتدی، رہبر، مسجد کا امام اس کا جنازہ نہ پڑھائے، عام لوگ جنازہ پڑھائیں، کیونکہ ہے بہرحال مسلمان، جو جنازہ ہوگا عام پبلک پڑھائے گی۔ کسی مشہور شخصیت کو جس کے جنازے کو لوگ فخر کرتے ہوں کہ ہمارا جنازہ فلاں، ہمارے لواحقین کا جنازہ فلاں نے پڑھوایا، ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھی فلاں سے جنازہ پڑھوائیں گے، مشہور آدمی ہے، تو ایسا شخص، کیونکہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنازہ پڑھاتے تو یہ ایک فضیلت ثابت ہوتی کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ نبی نے۔ آپ نے ان کو اس فضیلت سے محروم کر، حالانکہ ان کو تو زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ وہ گناہ کیا ہے، تو نبی کی توبہ کی ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پہلو کو دیکھا کہ اگر میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں استغفار کروں گا، تو ٹھیک ہے ان کی مغفرت کا چانس ہے، لیکن خودکشی کے جرم کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہلکا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرمائے، عائشہ نام کی جس نے خودکشی کی، لیکن ہم اس پہ ترس نہیں کھاتے، اچھا کام نہیں کیا، یہ قابل ملامت ہے۔ اگر اللہ اس کو زندگی دے تو اس کو تعزیر لگے گی،
سزا ملے گی, اسلامی حکومت ہوگی تو سزا ملے گی, آپ نے یہ عمل کیوں کیا. اور آخرت کی بڑی شدید وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا, جس طرح سے ہلاک کرے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی, برزخ میں وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یہ سزا تو برزخ میں ملے گی اس کو. نبی نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا, عالم برزخ میں پہاڑ قائم کیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو وہاں سے چھلانگ مار کے, جو موت کی تکلیف اس کو ہوئی ہے نا, وہ بار بار ہوتی رہے گی. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا, آگ میں چھلانگ لگائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آگ کے اندر ہی جلتا رہے گا وہ. جس نے اپنے آپ کو زہر پی کے مارا, اللہ اس کو ایک صورت مثالیہ دیں گے برزخ میں, اور وہ زہر کی بوتل, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, زہر کی بوتل پیے گا, جس ترتیب اذیت سے وہ مرا تھا نا اسی اذیت سے مرے گا. دوبارہ اللہ اس کو جسم دیں گے, پھر اسی طرح مرے گا, اور قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی یہ عذاب اس کو بولو ملتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ تو بہت زیادہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اس لیے خودکشی کرتے ہیں. نبی کی یہ جتنی وعیدیں ہیں انہی خودکشی کرنے والوں کے لیے ہیں جنہوں نے خوشی میں خودکشی نہیں کی بلکہ غموں سے بیزار ہو کے کی ہے. خوشی میں کون خودکشی کرتا ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق دی ہے, تو محبت سے اور پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ تو خودکشی بھی خوشیوں میں نہیں ہوتی, ٹینشن میں ہی ہوتی ہے. تو اسلام کی جتنی وعیدیں خودکشی کرنے کے بارے میں ہیں وہ ساری انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ٹینشنوں میں کی ہیں. اور ایک ٹینشن جو اللہ کے لیے اٹھائی تھی, جو میدان جہاد میں لڑے تھے. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹینشن سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, یعنی پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسے اگر کوئی خودکشی کر لے تو وہ گناہگار اس لیے نہیں ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. جیسے جیلوں میں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, تو پاگل ہو گئے تو اب پاگل کا تو وہ تو کسی حکم کا مکلف نہیں ہے نا. جیلوں میں اتنا ظلم ہوتا ہے بعض قیدیوں پہ کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ خودکشی کریں گے تو وہ کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ان کا. لیکن یہاں تو باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ میں جا رہی ہوں, میں دریا میں چھلانگ لگا رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں. تو آپ بتاؤ اپنے ماں باپ کو زندگی بھر کی اذیت میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانے کی فکر کر رہی ہو, اور آپ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو جنہوں نے آپ کو گودوں میں پالا, جو آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, آپ ان کی ٹینشن کی فکر نہیں ہے. آج اس کے ماں باپ بھی اسی دلیل سے اگر خودکشی کر لیں کہ ہماری بچی نے خودکشی کی, ہم پاگل ہو رہے ہیں, ہم بھی خودکشی کر رہے ہیں, تو کیا یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اس بچی نے اپنے باپ کو بھی عذاب میں ڈالا اور اپنی ماں کو بھی. ماں باپ تو معاف کر دیں گے, وہ تو اولاد سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہاں اللہ کی ایک صفت انتقام لینا بھی ہے. عزیز ذو انتقام, وہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اور اس کا انتقام یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ قیامت تک اپنے آپ کو, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو,